بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع کشمیر بلیک ڈے، یوم سیاہ اور آزاد کشمیر میں 31 سال بعد ہونے والے انتخابات کا پہلا مرحلہ کاغذات جمع کروائے جا رہے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں ٹاپک پہ؟ بہت بہت شکریہ. آزاد کشمیر میں جو کاغذات جمع کروانے کا، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ بخیر و خوبی جو ہے وہ سر انجام پا گیا انصاری صاحب، لیکن اس میں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا ہے. نیلم میں وہاں پہ ایک امیدوار جو تھی، ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور اس میں ایک سوار شخص جو ہیں نسیم شاہ نامی جو ہیں وہ موقع پہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور جو زخمی ہیں انہیں 8 مقام جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ داخل کروایا گیا. تو جنرلی اگر آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر میں جو انصار صاحب ٹوٹل یونین کونسلز ہیں وہ 278 ہیں اور جو وارڈز ہیں وہ 2086 ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں جو یہ ہم بات کر رہے تھے اربن ایریے کی، پھر رورل ایریے میں جب ہم آتے ہیں تو آزاد کشمیر میں جو میونسپل کارپوریشنز ہیں ان کی تعداد 5 ہے، جن میں مظفر آباد، میر پور، کوٹلی، راولہ کوٹ اور باغ، اور اسی طرح 133 میونسپل کمیٹیز جو کمیٹی ٹاؤن کہتے ہیں جنہیں، وہ 14 ہیں انصار صاحب. تو میر پور کی اگر ہم بات کریں تو میر پور میں جو ہے ٹوٹل جو میر پور تحصیل ہے اس کے اندر جو وارڈز ہیں ان کی یونین کونسل کی تعداد جو ہے وہ 131 ہے. اسی طرح جو میونسپل کارپوریشن ہے یہاں پہ اس کے جو میر پور شہر کے اندر جو وارڈز ہیں وہ 46 ہیں. میر پور شہر میں یعنی 46 وارڈز کی سیٹیں ہیں، مطلب آپ کا یہ ہے؟ جی ہاں، 46 کونسلر کی سیٹیں، اور اس میں سے جو 24 ووٹ لے گا اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ میئر منتخب ہوگا. اسی طرح نہیں 46 ہیں تو راجہ صاحب، ہاں 23 46 اور ایک ایکسٹرا، ٹھیک ہے. جی ہاں، وہ 24 جو وننگ سکور ہے نا وہ 24 ہے. جی ہاں. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے اس میں اگر زیادہ امیدوار آ جائیں تو پھر وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ایک چیز اور بتائیں گے آپ جی کہ یہ تو میر پور کی آپ بتا رہے ہیں، میر پور LA3 کا؟ جی LA3 کا، جی میر پور شہر سے بالکل صحیح ہے. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ ضلع کونسل ذرا سمجھائیں گے یہ کیا مصیبت ہوتی ہے؟ ضلع کونسل جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ فار ایگزامپل یہ ایک وارڈ ہے، یونین کونسل ہے. یونین کونسل میں فار ایگزامپل 8 اس کے کونسلر BD ممبر جسے کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ الیکشن ہوگا اس پہ. تو یہ جو 8 وہ اس حلقے کے اندر جو یونین کونسل کے اندر جو 8 وارڈیں ہوں گی ان میں ہر وارڈ کے اندر جو ہے ایک ڈسٹرکٹ کونسل کی سیٹ ہوگی. تو اسی طرح جو ضلع میر پور ہے، ضلع میر پور میں جو ہے وہ 27 ضلع کونسل کی سیٹیں ہیں. اس میں میر پور شہر کی جس طرح میں بتا رہا تھا کہ 46 کونسلر یہاں سے الیکٹ ہوں گے، اور کھاڑک اور جو رٹھوا محمد علی ہے یہ 2 پاکٹس ہیں، یہاں سے ایک ضلع کونسل کا ممبر جو ہے وہ منتخب ہوگا. گویا آپ نے جو ایجوکیٹ کیا جی کہ ضلع میر پور کی ضلع کونسل کی سیٹس کی تعداد ہے 27. جی اور جو آپ نے بتایا کہ بلدیہ عظمیٰ میر پور ہے، جی اس کے کونسلرز جو ہیں ان کی تعداد ہے 46. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح باقی علاقوں میں بھی؟ باقی میں اگر آپ دیکھیں تو جو تحصیل میر پور ہے جی اس کی 202 یہ کونسلر یہاں سے الیکٹ ہوں گے. 200 یونین کونسل کے 202. اچھا. اور جو تحصیل ڈڈیال ہے اس کے 77 ہیں. تو مجموعی طور پہ جو ڈسٹرکٹ میر پور میں اس سے 279 جو ہے وارڈز ہیں، اور یہ اتنے ہی کونسلر جو ہے یہاں سے منتخب ہوں گے. اچھا. اور یہ جو 269 279 جو پورے ڈسٹرکٹ میر پور کے جو ہوں گے، تو ان کونسلر کی مشترکہ باڈی کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے وہ چیئرمین بنتا ہے نا، ہر یونین کونسل کا ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں جتنی وارڈز ہیں
ٹھیک ہے. ان پہ جو کونسلر ہوتے ہیں ان میں ایک سیٹ جو ہے مختص کی گئی ہے، کیونکہ ایک وارڈ کے اندر سے ایک جو ہے وہ بی ڈی ممبر منتخب ہوگا. صحیح. اور اگر 8 وارڈز ہیں تو 8 بی ڈی ممبر منتخب ہوں گے، اور وہ اپنے اسی جو ان کا حلقہ ہے اس کے اندر سے ووٹ لیں گے. لیکن جو ضلع کونسل کے لیے جو ممبر الیکشن لڑے گا اس سے ان 8 کونسل سے ووٹ لے کے وہ ایک وہاں سے ممبر ضلع کونسل منتخب ہوگا. بالکل صحیح. تو اس سے گویا جو مجھے ناقص عقل میں بات سمجھ آئی کہ ضلع کونسل کی 27 سیٹوں پہ جو لوگ کنٹیسٹ کریں گے ان کے ووٹرز کی تعداد زیادہ ہوگی کافی. ایسے ہی ہے. ظاہر ہے کہ ایک 27 ہے ایک 46 ہے، فرق ہے بہت سارا. تو اس میں اور ضلع کونسل میں تمام علاقہ ڈڈیال سے لے کے یہ ہمارا جاتلاں تک یہ سارے یہ پورا آ جاتا ہے. اور اس میں جو 14 ووٹ لے گا وہ آؤٹ آف 27 وہ چیئرمین ضلع کونسل جو ہے. اچھا، ضلع کونسل کے پاس اختیارات اور کام کرنے کا، زیادہ خدمت کرنے کا موقع ہوتا ہے یا بلدیہ کے پاس زیادہ موقع؟ یہ انصر صاحب بجٹ کس کا؟ مسائل تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس میں ڈویژن ہے اربن اور رورل ایریا کی. تو اس میں ایک چیز مجھے بتائیں گے سر کہ یہ جو انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے، ہر جگہ سے اتنے امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب ووٹس بہت تقسیم ہو جائیں گے. امیدوار کافی زیادہ تعداد میں کھڑے ہو رہے ہیں. انصار صاحب یہ ابھی مکمل ڈیٹا نہیں آیا کاغذات جمع ہونے کا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کم از کم جو ہے 50,000 سے زائد امیدوار ہوں گے. میرپور میں نہیں، پورے آزاد کشمیر کی، پورے آزاد کشمیر میں. اور میرپور میں بھی جو ہے نا وہ ہزاروں میں ہوں گے. مطلب آپ دیکھیے نا کہ اگر ہماری اس وقت آبادی مثال کے طور پہ کشمیر کی 40 لاکھ کے قریب ہے، 40 سے 45 کے قریب اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ بیرون ملک ٹریول کرتے رہتے ہیں. 40 کر لیتے ہیں ہم. تو 40 لاکھ میں سے 50,000 اگر ہوں تو یہ 8%، 8 سے 10% لوگ یہ نہیں کھڑے ہوئے. صاحب یہ 29,48,200 جو ہے نا ووٹرز ہیں، بچے ہیں باقی تو چلیں. تو اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہمارے سننے والوں کے لیے کہ صحافیوں کی بھی خاصی بڑی تعداد ہے جو ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. اس میں اگر صحافی جو ہیں وہ اپنی کمپین چلائیں گے تو راجہ صاحب اخبار کون چلائے گا؟ تو یہ پہلے میں صحافیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو دوست ہمارے کوئی بندہ رہا نہیں سر ماشاءاللہ. سجاد جلال صاحب، شجاع جلال صاحب، پتہ نہیں کون ہے، مجھے تو نام بھی نہیں کسی کا پتا. جی انصاری صاحب، میں عرض کرتا چلوں کہ وارڈ نمبر 20 بن خرما سے سابق صدر ہیں کشمیر پریس کلب کے محمد رمضان چغتائی صاحب حصہ کھڑے ہو گئے وہ. جی بالکل کھڑے ہو گئے. اور وارڈ نمبر 22 F2 سے حافظ محمد اشرف صاحب ہیں، وہ امیدوار ہیں. اسی طرح روزنامہ شاہین کسی سے تعلق ہے شاید ان کا. وارڈ نمبر 18 بن خرما سے ممتاز علی خاکسار صاحب جو ہیں روزنامہ حیات والے. جی ہاں، حیات والے. پھر اسی طرح وارڈ نمبر جو 2 ہے D1 سیکٹر سے راجہ عادل سجاد جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جی روزنامہ جنگ کے ساتھ بھی کچھ عرصہ انہوں نے پہلے کافی عرصہ پہلے کام کرتے تھے. امریکہ بھی گئے تھے. امریکہ بھی گئے تھے صحافتی دورے پہ. تو یونین کونسل لیڈی سے چودھری غضنفر صاحب ہیں ممبر کشمیر پریس کلب، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ کون سا لڑ رہے ہیں؟ ضلع کونسل والا؟ جی یہ ضلع کونسل کا لڑ رہے ہیں. اسی طرح وارڈ نمبر 35 ہے B بلاک، وہاں سے 3 ممبران پریس کلب ہیں. ایک راجہ اشتیاق شوکت صاحب ہیں، سجاد جلال صاحب ہیں، اشتیاق شوکت صاحب بڑے سمجھدار اور بڑے پیارے انسان ہیں. خرم عثمان صاحب ہیں. یہ 3 صحافی ایک ہی حلقے سے جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. وارڈ نمبر 35 B بلاک سے. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ جو پہلے ہوتا تھا ریلیکس سینما، یہ اس وارڈ میں آتا ہے. اچھا. اسی طرح وارڈ نمبر 9 ہے نانگی مہتا سے، یہاں سے ابو ذر سجاد جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح خواجہ ظفر اقبال صاحب ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو باقی بھی راجہ شمس صاحب کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اس طرح انصار صاحب بہت سارے کچھ نئے چہرے ہیں صحافت میں، ان میں سے بھی کچھ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں جن کا مجھے تو یہ جو نام نہیں ہے میرے ذہن میں. یہ جو سجاد جلال صاحب ہو گئے، شجاع جلال صاحب ہو گئے، یا اسی طرح یہ رمضان چغتائی صاحب ہو گئے. میرا مطلب ہے کہ صحافیوں میں جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں ماشاءاللہ الیکشن میں سب کی دلچسپی ہے. اس میں عابد شاہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، وہ نہیں الیکشن لڑ رہے. میرے خیال میں میں اور عابد شاہ صاحب، کاشف رشید صاحب ہیں، شاید یہ 3-4 لوگ بچے ہیں پیچھے
میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر پریس کلب جو ہماری صحافتی باڈی کا سپریم ادارہ ہے، بڑا معزز پروقار ادارہ ہے، آپ اس کلب کے صدر رہے ہیں، عابد حسین شاہ صاحب یہاں صدر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ رہے ہیں، زخمی صاحب، زبیر زخمی صاحب، یونس اعظم صاحب. آئین کے مطابق اگر کوئی بندہ میئر بن جاتا ہے یا کونسلر بن جاتا ہے تو وہ پریس کلب کا ممبر پھر رہ سکتا ہے؟ جی نہیں، ویسے اس وقت کوئی بھی ممبر نہیں ہے کیونکہ عرصے سے الیکشن نہیں ہوئے. اچھا اچھا اچھا. تو وہ ہماری جو پریس فاؤنڈیشن ہے اس نے تمام نئے سرے سے انہوں نے ممبرشپ کرنی ہے، اس کے بعد الیکشن ہوگا. لیکن جو آپ نے جو جس طرف آپ نے اشارہ کروایا وہ واقعی جب کوئی ایک آدمی سیاست میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر وہ پریس کلب کا ممبر نہیں رہتا. تو آج ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے انصار صاحب وہ بلیک ڈے کے حوالے سے ہے. تو بلیک ڈے جو ہے وہ یہ بلیک ڈے ہے کیا، ذرا ایزی سا سمجھا دیں. جی یہ بنیادی طور پہ کس ڈیٹ کو ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ 27 اکتوبر 1997 کو جو ہے یہ جو بھارت ہے، بھارت نے جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ اپنے فوجیاں اتاری تھیں، اور تب سے جب یہ خطہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں اتاری تھیں انڈیا کے اندر، اور اس تب سے لے کے یہ جو بھارتی قبضہ ہے اس کے خلاف جو ہے کشمیری ہر سال 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پہ اسے مناتے ہیں. یہ صرف کشمیر میں مناتے ہیں، یہ پوری دنیا میں جہاں کشمیری یہ جہاں جہاں پوری دنیا میں کشمیری بستے ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں چاہے وہ بیرون ملک ہیں، ہر جگہ یہ بلیک ڈے منایا جاتا ہے. اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی وہاں پہ ہڑتال ہوتی ہے؟ جی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ ہڑتال ہوتی ہے بھارتی قبضے کے خلاف. اور کشمیری جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح بھارت نے آزادی حاصل کی تھی اسی طرح کشمیریوں کا جو ہے یہ 5000 سال پرانی ریاست ہے. جب بھارت مرز وجود میں نہیں آیا تھا تب بھی جو ہے وہ کشمیر ایک ریاست تھی. جب تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی اس سے بھی 5000 سال پہلے کشمیر کا وجود تھا. تو یہ جو کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودارادیت جب تک نہیں دیا جاتا کشمیری یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. اور یہ جو بھارتی قبضے کے خلاف ہر سال جو ہے 27 اکتوبر کو بلیک ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں امریکہ میں وہاں پہ بروک لین، میری لینڈ سے لے کر نیو جرسی جتنے علاقے ہیں انہوں نے مختلف علاقوں میں وہاں پہ لوگوں کے احتجاج جو تھے کشمیر کے حوالے سے پروسیشنز تھیں، میٹنگز تھیں، وہ بھی اٹینڈ کیں. اور 27 اکتوبر کو امریکہ میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بہت بڑا مظاہرہ وہاں امریکہ میں بھی آرگنائز کر رہے ہیں. تو رائے صاحب یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ بلکہ اب وہ بھی کر رہے ہیں، اس سے قبل بھی جب جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہوا ہے جی اس میں جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں ان کی آمد پہ بھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی قیادت میں وہاں ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا تھا. اور اب 27 اکتوبر کو بھی نہ صرف یہاں پہ آزاد کشمیر میں مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ برسلز میں بھی جو ہے وہ اور دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں. برسلز میں علی رضا سید ہیں، برطانیہ میں وہاں پہ سید نذیر گیلانی صاحب سے لے کے لارڈ قربان سے لے کر لارڈ واجد سے لے کر بہت لوگ ہیں مطلب. تو چلتے ہیں جناب اب ہم اپنے مہمانان کی جانب. آج کا خصوصی پروگرام جس کا موضوع میں دہرائے دیتا ہوں، کشمیر بلیک ڈے، کشمیر یوم سیاہ جو منایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں آباد کشمیری اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہندوستان کے جنگی جرائم کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. اور بلدیاتی الیکشن جو آزاد کشمیر میں 31 سال بعد ہو رہے ہیں اس کا پہلا مرحلہ. ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت ایک انتہائی معتبر شخصیت نے جوائن کیا ہے، جناب عبداللہ گل صاحب، جو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کے محترم مرحوم والد سابق DGISI جنرل حمید گل کی یاد آ جاتی ہے، ان کی تصویر ہیں. جناب عبداللہ گل صاحب، کشمیر بلیک ڈے منایا جا رہا ہے. کشمیریوں کے اوپر جو یہ سیاہ رات طاری ہے
یہ سیاہ رات عبداللہ گل صاحب کب ختم ہوگی؟ جس دن سے کشمیر بھارت نے ناجائز طور پر غصب کیا تھا اس دن سے ڈارک ہے، اور اس کی تاریخی میں مزید اضافہ 5 اگست 2019 کو ہوا، جب یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو تھیں ان کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا، اور وہاں ایک پاک زمین کے اوپر ایک ناپاک جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا گیا ترنگے کی شکل میں۔ اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، کیا ہونے والا ہے، میرا خیال ہے ایک بہت گھناؤنا کھیل جو ہے وہ کشمیر کے اندر شروع ہونے کو ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں، ان کا سہروزہ دورہ جو کشمیر میں کیا اور وہاں پھر آزاد کشمیر انہوں نے لکھا، یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ امریکہ اب اپنا افغانستان میں ایک ہزیمت آمیز شکست کے بعد وہ ایک نیا مشکن جو ہے وہ اس خطے کے اندر کشمیر کے اندر قائم کرنا چاہتا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے 4 دنیا کی سپر پاوریں جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، جو نیوکلیئر بھی ہیں، جن میں چین بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور روس بھی ہے، اور خود ہندوستان بھی ہے۔ تو ہندوستان کیونکہ یہ جان چکا ہے کہ اب یہ معاملہ ان سے جو ہے وہ سنبھلے گا نہیں، کیونکہ جب آزادی کی شمع لوگوں کے جب دلوں میں اور ایمان کے اندر جاگ جائے تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو ایک قوم کو شکست دینا ناممکن ہے، اور انسانیت میں قوموں کو شکست کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے جب 3 روزہ دورہ کیا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہیں کہ ہندوستان کا کشمیر جو ہے جو انہوں نے غصب کیا ہوا ہے وہ ہمیں دے دیں، اور پاکستان والا جو سائیڈ ہے وہ بھی نکل جائے اور ایک آزاد ریاست کا قیام کیا جائے۔ آزاد ریاست کے اندر جو ہے وہ پھر یونائٹڈ نیشن کی فوجوں کو بٹھا دیں، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہی ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ دنیا کے معاملات کو، جس میں خاص طور پہ چین کو جو روکنے کی کوشش ہے، ان کی جو انگریزی میں کنٹینمنٹ کہا جاتا ہے، تو چین کی کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کے اوپر میرے خیال میں ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا، اور یہ معاملات جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ کشمیری قوم کی جو تمام امیدیں جو پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں، جو آزادی سے جڑی ہوئی ہیں، جو ان کی ایک حق خود ارادیت سے جڑی ہیں، وہ خدا نخواستہ ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جو اب سیکیورٹی پالیسی تھی امریکہ نے جو دی، اور جو حالیہ سیکیورٹی پالیسی دی ہے، وہ اس کے اندر پاکستان تو دور دور تک شامل نہیں ہے، اس کے اندر تو بھارت ہے، اور خود کمیلا ہیرس جو ہیں وہ ایک بھارتی نژاد جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی، اور اب جو نئے رشی آئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے ساتھ ساتھ جو بھارتی نژاد جو وزیر اعظم برطانیہ بننے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ بھارتی نژاد انسان ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے یہ بڑے سنگینی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں۔ تو جناب عبداللہ گل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر پاک فوج کے جوان جو ہیں انہوں نے اپنے شہداء کے لہو کے ذریعے اس وطن کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، یہ مقدس خون وہاں پہ گرا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پورا مقبوضہ کشمیر اس وقت رنگین ہے لاکھوں کشمیری شہداء کے لہو سے۔ تو مہذب اقوام کدھر ہیں جناب عبداللہ گل صاحب؟ جی دیکھیں، مہذب و حذب کا کوئی نام نہیں ہے، دنیا میں 2 ہی قومیں بستی ہیں، اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم۔ تمام غیر مسلم ایک پیج کے اوپر ہیں، اور تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں تقسیم شدہ ہیں، لیکن دنیا مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ایک 36 کا آنکڑا ہے۔
اب جو اس کے اندر ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بھارت نے نئی چال چلی ہے وہ ایک آبادیاتی نقشہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کو ہے. 25 لاکھ لوگوں کو اس وہاں لا بسایا ہے اور ان کو شہریت دے رہا ہے کشمیر کے اندر, اور وہ کشمیر میں سکونت اختیار کر رہے ہیں, اور کشمیر میں اب وہ کاروبار بھی کر سکیں گے. جو بنیادی تمام جو قوانین جو یونائٹڈ نیشن کے اندر تھے ان کی خلاف ورزی ہے. اب یونائٹڈ نیشن کے قوانین تو اختتام پذیر ہو گئی, لیکن اب جو آبادیاتی نقشے کے وہ چکر چلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل قریب کے اندر کہیں جا کے یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں جی اب آئیں اور حق خود ارادیت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو تمام تناسب جو ہے ووٹنگ کا وہ تبدیل ہو جائے گا, اور پھر بھارت آ کے پھر جو ہے یونائٹڈ نیشن کی چھتری میں گھسنے چاہے گا. تو یہ وہ وقت ہے جب پاکستانی قوم کو, کشمیری قوم کو اور پاکستانی حکومت کو بیدار ہونا چاہیے ہے, چوکنا ہونا چاہیے, اور اس سے پہلے کہ وہ یہ مذموم ارادہ جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, ہم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد لے کے جائیں جس کے اندر ہم ان کے ان ارادوں کو ایکسپوز کریں. پہلی بات ہے کہ کشمیری موومنٹ جو ہے وہ آزادی کی موومنٹ ہے, اور آزادی کے متوالے جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق جب ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ان کو فریڈم فائٹر کہلاتے ہیں. یہاں پہ عبداللہ گل صاحب روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. جی عبداللہ گل صاحب, آج سے 75 سال قبل 27 اکتوبر آج ہی کے روز 1947 میں بھارت نے جو ہے وہ اپنے فوجیں اتاری مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, اور 75 سال گزرنے کے باوجود ہر سال جو کشمیری ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آزاد کشمیر میں اور دنیا بھر میں جو ہے وہ اس ڈے کو جو ہے وہ بلیک ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. تو آپ کشمیریوں کی اس جہد مسلسل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جہد مسلسل کے متعلق تو مزید کیا بولے آدمی, جو دنیا کی طویل ترین اور خونی ترین کا جو قصہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. 22 لوگوں کی شہادتیں اور اذان کا مکمل ہونا یہ میرے خیال میں تاریخ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے, اور یہ ان جری جوانوں کا کردار ہے جو کہ میرے خیال میں اتنے آزاد پسند ہیں اور اتنے ان کے اندر بہادر اور جرت کا جذبہ موجود ہے اور شوق شہادت کا جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ اس کا کوئی مقابلہ دنیا میں یہ مثال کہیں آپ کو نہیں ملے گی. تو میں اس جذبے کو تو یقیناً بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور آج جو برہان وانی شہید کے بعد جس طریقے سے نوجوان پڑھی لکھی نسل کے اندر جو یہ تجربہ ٹریول ہوا, یقیناً اس نے ایک اسٹرگل کو ایک نئی جو روح ہے وہ پھونکی ہے. دوسرا, میں آج کے دن آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس بات کے اوپر, آپ صحافی ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ کی آواز سنی جاتی ہے, آپ اس کے اوپر گفتگو کریں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ ہمیں لیٹر چاہیے جو ولو بھائی پٹیل نے جو ہے وہ لہرایا تھا راجہ کے ساتھ ملنے کے بعد, جس میں راجہ خود شامل نہیں تھا, اور بعد میں اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ راجہ نے ایسا کوئی لیٹر جو ہے وہ ایشو نہیں کیا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایکسیشن ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں, اور وہ باقاعدہ کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی جو ایلسٹر لیم کی کتاب ہے وہ بڑا واضح اس کے اندر لکھتی ہے کہ ایسا کوئی ایکسیشن ڈاکومنٹ نہیں موجود, جو کہ ایک کتاب جو ہے یہ ایک مستند کتاب ہے جس کو آج تک رد نہیں کیا گیا. تو اس کے مطابق وہ ایکسیشن ڈاکومنٹ کا فورینزک کا مطالبہ ہونا چاہیے, کیونکہ فورینزک کے بغیر یونائٹڈ نیشن کے اندر معاملہ کیسے لے جایا گیا نہرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نہرو معاملہ لے کے گیا تو اقوام عالم, یہ دونوں بہت اہم نقطے ہیں, یہ گزارش کروں کہ اقوام عالم نے اس ٹائم پہ قبول کیا اس کو ایک عالمی مسئلہ. آج اس کو بائی لیٹرل ایشو کیسے بنا دیا گیا, دو قوموں کے مابین یہ مسئلہ کیسے بنا دیا گیا, اس کی چھان بین بڑی ضروری ہے. یہ ہے نقطہ اصل میں جس کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طرف کے جو جتنے معاملات ہیں ان کے سیاستدانوں کو چاہیے ہے کہ وہ ایک آج کے دن میں فیصلہ کریں کہ وہ ایک کونسل قائم کریں, لبریشن کونسل, آزادی کی کونسل, 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر, جس کے اندر ریاست کے جو صدر ہیں وہ اس کی سربراہی کریں چاہے وہ جو بھی ہوں,
اور وہ مقبوضہ سے بھی لوگ اس میں شامل ہوں، اس میں آزاد کشمیر سے بھی شامل ہوں، اور کشمیر کمیٹی کا سربراہ صرف وہ آدمی بنے جو کشمیر کا ہو، جو کشمیر کی ثقافت، کشمیر کی آزادی اور کشمیری زبان کو سمجھتا اور بولنا جانتا ہو. وہی آدمی جو ہے وہ کشمیر کا صحیح نمائندہ بن سکتا ہے. جناب عبداللہ گل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، قیمتی وقت عنایت فرمایا آپ نے. آپ کو آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. بڑی مہربانی سر آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ گل صاحب نے ایمان تازہ کر دیا، جنرل حمید گل مرحوم کی یاد آج دلا دی انہوں نے. جی انصار صاحب بہت بہت شکریہ. عبداللہ گل صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور انہیں کشمیر کی تاریخ پہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصا عبور حاصل ہے، اور انہوں نے بڑے کھل کے نہ صرف باتیں کیں بلکہ اس مسئلے کا جو اس وقت جس طرح کے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہمارے بہن بھائیوں کو مسائل درپیش ہیں، اس کا حل بھی انہوں نے اپنی گفتگو میں بتا دیا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس سے جو ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ یکجان ہو کے کوشش کی جائے، اور بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب مقبوضہ جموں کشمیر کی جو مسلمان لیڈرشپ ہے، ان میں سے جو بولنے والے لوگ ہیں، جن کے روٹس ہیں لوگوں میں، ان کی جو میجارٹی ہے وہ اس وقت مختلف جیلوں میں جو ہے وہ قید ہے، اور کچھ نام جس طرح سید علی گیلانی صاحب ہیں، اشرف سرائی صاحب ہیں، اور بہت سارے نام ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کے شہادت میں بھی جو ہے وہ بھارت کا جو مکروہ کردار ہے وہ اس میں شامل ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ جو بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر، اس کی لیڈرشپ کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لیکن راجہ صاحب جو دیکھیں نا، جی یہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ تھوڑی سی مصروف ہے نا. اسمبلی میں گالیاں بھی دینی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، اسمبلی سے باہر ایک دوسرے کے بارے میں سخت کلامی بھی کرنی ہوتی ہے، پھر تحریک عدم اعتماد بھی لانی ہوتی ہے، کرسی کے کھیل میں پیسے بھی خرچ کرنے ہوتے ہیں. تو تحریک آزادی تو کافی پیچھے چلی جاتی ہے نا. انصار صاحب، آپ کی جو یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں، یہ بھی یقیناً کچھ جمہوریت کا حصہ ہیں، کچھ معروضی حالات ہیں، یہ بھی سب چل رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ خطہ آزاد کروایا گیا تھا، آپ کی نشاندہی یقیناً اس طرف ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے کراس دا پارٹی، انہیں چاہیے کہ وہ، اور الحمدللہ یہ ایک واحد کشمیر کا ایشو ہے کہ جس پہ نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، وہ کشمیر ایشو پہ جو ہے الحمدللہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ منظم طریقے سے یکجان ہو کے، یک آواز ہو کے جو ہے اس معاملے کو اٹھایا جائے، تاکہ جو ہمارے لاکھوں شہداء ہیں ان کی جو قربانیاں وہ رنگ لائیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور شہداء کی قربانیوں کے صدقے یہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مقبوضہ جموں کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. جی راجہ صاحب، آپ نے بہت خوب تجزیہ کیا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل حمید گل مرحوم سابق ڈائریکٹر جنرل ISI کشمیر کے حوالے سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی، پاکستان کی محبت اور دیگر تمام چیزیں، اب ان کی نسل عبداللہ گل صاحب ان کی بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جناب اپنے اگلے مہمان کی جانب. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیاست کی ایک انتہائی قداور شخصیت چودھری محمد سعید، سابق وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر، FPCCI کے صدر بھی رہے آپ. بزنس کی دنیا میں بھی اللہ پاک نے بڑا آپ کو نام مقام دیا. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام انصاری صاحب. جناب چودھری محمد سعید صاحب، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. میرپور کی سڑکوں پہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو آپ کی یادیں جو ہیں وہ دل میں چٹکیاں لینا شروع کر دیتی ہیں. اچھی اچھی سڑکوں پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اب سنیں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، تو چودھری محمد سعید صاحب، ظاہر ہے کہ میرپور کی جتنی یہاں کے فیصلے ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں، تو ہم کیا امید رکھیں؟ دوبارہ سڑکیں بنانے کا موسم آ رہا ہے؟
شکریہ انصاری صاحب، چونکہ آپ نے ایک ایسی بات شروع کی جو میرا پیشن ہے، میرپور کو ابھرتا ہوا اور ڈیولپ دیکھنا. میں آپ جن سڑکوں کا ذکر کر رہے ہیں میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. علامہ اقبال روڈ، کوٹی روڈ، میاں محمد روڈ اور تھتھال روڈ، یہ 2020 میں اس کے ٹینڈر ہوئے ہیں. کام شروع نہیں ہو رہا بعض سیاسی وجوہات کی بنا پر کہ شاید اس کا کریڈٹ ملے. جو کریڈٹ تو میرپور کے لوگوں کو ملنا ہے جن کی زندگی آسان ہونی ہے. اس کے علاوہ ایک سڑک جو منگلا سے شروع ہو کے صاحب چک تک آتی ہے، ہلٹن میرج ہال تک، یہ بھی میں منظور کہا کہ ٹینڈر پر آ گیا. یہ زیادہ تر ٹینڈر جو ہیں ایک لوکل کمپنی ہے 7 اسٹار، اس کے پاس ہیں اور وہ کام شروع نہیں کر پا رہے فار سرٹن پولیٹیکل ریزن. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ سڑکیں لوگوں کے لیے ہیں اور لوگوں کو جلدی ملنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی بھی اور ان کی گاڑیوں کی زندگی بڑھے. یہ تو ایک میرا پیشن ہے، آپ نے ذکر کیا، اس کا خوبصورت الفاظ میں شکر گزار ہوں. رہا بلدیاتی انتخابات، یہ نرسری ہے پالیٹکس کی اور یہ ایک عرصے سے نرسری بند تھی، اب زنگ آلود ہے. اس میں بہت ساری اصلاحات چاہیے. اگر ہم خلوص دل سے، یہ الیکشن تو ہو جائیں گے اور ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد خلوص دل سے اس میں ایسے ریفارمز کریں کہ یہ افیکٹو باڈیز بنیں. یہ لوگ جو ہمارے عزیز الیکشن لڑ کر آئیں وہ اپنا رول ادا کریں. میونسپل سروسز جو ہیں، جو سوک سروسز ہیں، ان کے کانسیپٹ کلیئر کریں. بہت عرصے سے جو الیکشن نہیں ہوئے تو لوگوں میں جو لوگ لڑ کے آئیں گے ان کو اویئرنیس کے لیے بھی پوری ایک کمپین چلے تاکہ یہ سوسائٹی میں اپنا پولیٹیکل رول جو ہے اچھے طریقے سے ڈیولپمنٹ. بیسکلی انہی اداروں کا کام ہے جو لوکل گورنمنٹس ہیں. لیجسلیٹر لیجسلیشن کرے، پالیسی میکنگ کرے اور اوور آل جو صورتحال ہے اس کو دیکھے، گورننس کو دیکھے. اور یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے تھرو یہ جو لوکل باڈی انسٹیٹیوشن ان کے ذریعے، یہ بڑا اچھا خوش آئند ہوگا. اب رہا ہماری پارٹی کا سوال، تو ہم الحمدللہ میرپور شہر کی 46 وارڈز ہیں اور ہمارے یہاں 2 یونین کونسل ہیں جو جہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل کی 2 سیٹیں ہیں اور پھر ان یونین کونسل کی اپنی سیٹیں ہیں جو وہاں پہ یونین کونسل کے چیئرمین بننے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو اپلیکیشنز فال کی ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں نے ہمیں اپلائی کیا ہے. آج اسکروٹنی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جائیں گے، کوئی خدا نہ کرے کہ ریجیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد فردر کلیئرٹی آ جائے گی اور اس کے بعد ٹکٹ اوارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس الیکشن کو 60+ % سے جیتیں گے اور اس میں جو اچھی لوکل لیڈرشپ اس شہر کو مہیا کریں گے. جو یہاں پر ترقی کے جو پہیا ہے جو رک گیا ہے پچھلے 1.5 سال میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں لگی، اس کو دوبارہ بھی شروع کر سکیں. جناب چودھری محمد سعید صاحب، ڈے 1 سے جب سے آپ نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو خاکسار جنید انصاری اور جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب جو کہ صحافت کی دنیا کے آفتاب ہیں، ماہتاب ہیں، ہم آپ کی ویژن اور آپ کی سوچ کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے رہے. آپ کی عدم موجودگی میں بھی جتنا وقت آپ کو ملا، 3 سال کا وقت کم و بیش، اس میں آپ نے ڈیلیور کیا. کیا آپ یہ بیٹ لگا سکتے ہیں کہ اب اچھے اور برے، خوشگوار اور ناخوشگوار تجربات کی روشنی میں میرپور کی باشعور عوام مسلم لیگ نون کے چودھری سعید کے میئر کو یہاں پہ منتخب کرنے کا فیصلہ دے گی؟ انشاءاللہ یقیناً ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس انٹینٹ کا جو نیت ہے اس کا پتہ ہے، لوگوں کو پیچھے ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہے. اور لکیلی یہ جو ڈیٹ جب میں ڈی سیٹ ہوا اور اس کے بعد میرے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں وہ آئے اور اس کے بعد اب بھی 1.5 سال یہ ہو گیا، 1.5 سال تو آلموسٹ ایکولنٹ ٹائم جو ہے میرے ٹینیور کے برابر یہ جو صاحبان ہیں یہ لے چکے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لینا ان 3 سال کو کمپیئر کریں اور ان کے 3 سال کو کمپیئر کریں تو ترقی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، کہیں پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا. بلکہ الٹا میں نے شروع میں گزارش کی نا کہ یہ جو کام میں سینکشن کرا کے، مثلا میں میرپور کے لیے ایک دوسرا ہاسپٹل کے لیے 87 کروڑ روپیز 870 ملین منظور کرا کے چھوڑ گیا. وہ نہیں ابھی تک، اور ٹینڈر بھی ہو گیا لیکن وہ کام شروع نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جی سرٹن پولیٹیکل ریزن کے شاید اس کا کریڈٹ چوائس صحیح کو ملے گا.
ہم روک کر اس کو کہیں الیکشن کے قریب آخر میں جا کے کریں گے. الیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب ہوں گے اور کب نہیں ہوں گے, لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ لوگوں کے لیے جو بنیادی سہولتیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے, آپ دیکھیں نا, آزاد کشمیر نے سڑکوں کا جال بچایا, سو از میرپور. میرپور میں ایک نیا اسپتال بنا, ایک دل کا اسپتال بنا, اگلا اسپتال منظور ہو گیا اور اس کے پیسے آگے بجٹ میں ریفلیکٹ ہو گیا. تو اب اس پہ ایون گیس کے لیے 20 کروڑ روپے بجٹ میں رکھے ہوئے, 2020 کے بجٹ بک اٹھا کر دیکھ لیں, اگر اس میں 20 کروڑ روپے موجود نہ ہوں تو میں ذمہ دار. اب اس کو استعمال تو موجودہ جو ایم ایل اے صاحب ہیں یا جو ان کی ٹیم ہے اس نے کرنا ہے, اور ان کا انٹینٹ نہیں لگتا کہ وہ یہ کام کچھ کریں. اور اس کو اب ایک مشکل یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کی حکومت رہی پاکستان میں, جب پاکستان مسلم لیگ نون نے آ کے وہ موریٹوریم جو پابندی لگائی تھی زرداری صاحب کی حکومت نے, اس کو ختم کر کے گیس کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا. اور اب جو ہے وہ مزید جب عمران خان صاحب آئے پھر وہ پابندی لگا گئے. اب بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے کوئی اس کا حل نہیں سوچا کہ گیس کی فراہمی کو کیسے یقین بنائے. وہ روک کر لوگوں کو سہولت سے محروم کر کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شارٹ کمنگز پوری کریں. عمران خان صاحب نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں ہم بھی اس موریٹوریم کی زد میں آ گئے. میری جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس کو فوری اس موریٹوریم کو ختم کرانے کے لیے کابینہ میں لے کے جائیں گے, تاکہ کابینہ فیصلہ کرتے اور کابینہ جب منظوری دے گی ہم پرائرٹی میں پھر میرپور میں کام شروع کریں گے. تو میں یہاں اپوزیشن میں اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ گیس بنیادی سہولت ہے, عام آدمی کو سے فائدہ ہے, حکومت اور اپوزیشن کوئی بھی ہو یہ سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جناب چوئی صحیح صاحب, جناب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اس وقت یہ جو آزاد جموں کشمیر کے اندر حکومت اس وقت یہاں پہ موجود ہے, سردار تنویر الیاس خان صاحب جس کے صدر ہیں, اور جس کے وزیر اعظم ہیں, اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری جس کے صدر ہیں, اس کی ڈائنامکس بھی کچھ عجیب سی بنتی جا رہی ہیں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان میں فارغ ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمینی حقائق کچھ تبدیل ہو رہے ہیں. تو کیا یہاں پہ آپ بلدیاتی الیکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت یہاں کی انتظامی مشینری کو یا فنڈز کو یا پیسے کو یا اختیار کو استعمال کر کے رزلٹس کو پی ٹی آئی کے حق میں لانے کی کوشش کرے گی, یا آپ کی وفاقی حکومت جو ہے وہ آپ کو کوئی بینیفٹ دینے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں, پرنسپلی وفاقی حکومت تو اس میں فریق نہیں ہوگی, اور نہ وہ اس میں کوئی کسی قسم کی اخلاقی سپورٹ یا سیاسی سپورٹ تو ہو سکتی ہے. وہ ہوگی کہ ہمارے کچھ لوگ اس میں بیان دیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, یہاں حکومت قائم بنیادی حکومتیں قائم کرنے کے لیے مدد کریں, لیکن کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی. میں آپ کو بالکل انشور کرتا ہوں یہ بات. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت آزاد میں آپ کی جو نظر ہے اس کی داد دیتا ہوں. مجھے تو حکومت یہاں کی نظر نہیں آتی. یہ جو ایک چو کا مربع ہے یہ اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے یہاں حکومت بنائی. عبدالقیوم خان نیازی صاحب ایک سیاسی کارکن تھے, جیسے بھی تھے ایک سیاسی کارکن تھے, اور انہوں نے حکومت قائم کی. اور میں آپ کو عرض کروں کہ ڈے ون کو میں نے کہا کہ ان کی حکومت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے ماں سوائے ان کے اپنے آپ سے. اور وہی بات ہوئی, نیازی صاحب چلے گئے. اب پوری طرح بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں, الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر کرپشن کے, ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. یہ بان ماتی کا کنبہ جو ہے آپس میں لڑ رہا ہے, اور اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی شدید تنقید اور اس کی ذات میں ہے. وزیر اعظم صاحب اویلیبل نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے حکومت کی ایگزسٹنس جو بڑے خطرے میں. میں مظفر آباد تھا تو میرا کئی لوگوں سے ملاقات میں نے کہا جی باقی سب ٹھیک ہے, کام نہیں ہو رہا. تو جو اس ایم آئی کے فنڈ تھے وہ بھی واپس گئے ہیں, اور اس سے ہماری جو کیپیسٹی ہے, نواز شریف صاحب نے جب ہم پر اعتماد کیا, ہمارے فنڈ دگنے کیے, تو ہم نے وہ کام کر دکھایا اور وہ پیسہ خرچ کیا. اور پچھلے 5 سالوں میں جو پاکستان میں حکومتیں تھیں چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان میں, اور اس کی نسبت جو ایکسپینڈیچر تھا وہ آزاد کشمیر حکومت کا بہت بہتر تھا. اس کا ایک پروڈنٹ یوز ہوا, اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا روڈ انفراسٹرکچر, ہیلتھ انفراسٹرکچر,
ایجوکیشن انفراسٹرکچر، پینے کے پانی کے لیے میرپور میں کبھی کوئی شارٹیج نہیں ہوئی تھی. بجلی کے ٹرانسفارمر جو 1964 سے لے کے 2016 تک لگے اتنے ہم نے صرف 5 سالوں میں لگائے. یہ ساری چیزیں بڑی پلاننگ کا تقاضا کرتی ہیں، کنسسٹنٹلی فالو اپ مانگتی ہیں، اور اس کی جو پروگریس رپورٹس ہیں وہ وزیر اعظم آگاہی لیتے رہتے ہیں، جس سے جا کے ایک ڈیٹرنس قائم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم یا ان کی کابینہ کے ممبران حکومت اس کو واچ کریے اور وہ یقیناً اس کو فالو کریں گے، اور پروگریس جی ہوگی، کبھی طرح کھینچائی ہوگی. چوئی سعید صاحب یہاں پہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. چوئی سعید صاحب یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ جیو نیوز آپ سے بات کریں گے. چودھری محمد سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چودھری محمد سعید صاحب، بحیثیت پالیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضلع میرپور میں ضلع کونسل کی جو ہیں وہ 27 نشستیں ہیں، اسی طرح میونسپل کارپوریشن کی 46 نشستیں ہیں، تو یہ میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کتنی نشستیں جو ہے وہ نون لیگ حاصل کرے گی؟ یہ جو شہر کی بات ہے، الحمدللہ 46 وارڈ سب پہ ہم لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں، اور اپنے نامنی کے ہی پر کچھ لوگوں کی ہم حمایت بھی کر رہے ہیں، اور تاکہ جو لوگ بہتر پوزیشن میں ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن موسٹلی جگہوں پہ ہم ٹکٹ دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جی انشاءاللہ ہم جو ہے اس پر بھرپور کامیابی حاصل کریں گے، اور یہاں پر میئرشپ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. سب سے آخری باتیں کوٹ کریں جو وہاں ہو رہی ہیں. سب سے آخری سوال آپ سے سر کہ یہ میں بڑا سمجھیے کہ عوام کی جو فیلنگ ہے وہ ریڈ کر کے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا. بعض احباب کا خیال ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، جب ان سے صدارت لے کر اب شاہ غلام قادر صاحب سابق اسپیکر قانون ساز اسمبلی اور ان کی پوری ٹیم کو دی گئی، تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی شخصیت میں زیادہ میگنٹ تھا، ان کی شخصیت میں زیادہ کرزما تھا، اور شاہ غلام قادر صاحب بہت مدبر اور سنجیدہ سیاستدان ہیں، لیکن وہ میگنٹ کچھ مسنگ ہے. تو اس کا کہیں نقصان آپ کو بلدیاتی انتخابات میں تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو بات ہے نا کہ جی کوئی کسی کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، یہ کوئی راجہ صاحب ہمارے بہت ہی قابل احترام اور ہمارے لیڈر رہے، ہمارے صدر رہے، ہمارے وزیر اعظم رہے، لیڈر آف اپوزیشن رہے، اور اب چونکہ ہر کسی کو کوئی ناگزیر تو ہے نہیں، یہ بات تو آپ سمجھ لیں. تو راجہ صاحب نے بہت اچھا ٹائم دیا، اچھا وقت گزارا، اور یقیناً وہ جو نئی ٹیم میاں نواز شریف صاحب نے منتخب کی ہے اس کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو سپورٹ کریں گے، اور سب نے مل کر. اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی انڈیویجول کام ہے جو کسی نے ڈیلیور کیا اور باقی نہیں ڈیلیور کرتے، یہ کلیکٹیو وزڈم ہے، کلیکٹیو ایفرٹ ہے، کلیکٹیو ڈیلیوری ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. تو اس کے لیے کوئی آپ بے فکر ہیں، سب لوگ ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں گے. اور یہ جو کوئی ہمارے سیاسی مخالفین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، وہ ایسے بجلی کے خواب میں چچڑوں والی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. شاہ صاحب بڑا افیکٹولی پارٹی کو اس وقت چلا رہے ہیں. لیڈر ہمارے جو ہیں میاں محمد نواز شریف ہیں، اور ان کا جو فیصلہ ہے پوری مسلم لیگ نون اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. چوئی سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان آپ کو بہت جلدی بار بار تنگ کیا کریں گے، آپ کو زحمت دیا کریں گے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ چوئی سعید صاحب نے ہارٹ آؤٹ باتیں کی ہیں ساری جتنی بھی ہیں. جی چوئی صاحب یہاں کے رہائشی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، انتخابات میں بھی سالیہ کامیاب بھی ہوئے، وزیر بھی رہے، تو یہاں کے جو مسائل ہیں وہ بڑا ڈیپلی انہیں سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے بحیثیت وزیر. رائے صاحب آج بھی سڑکوں پہ جائیں جو انہوں نے بنائی ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. جی ہاں، انہیں اتنا موقع نہیں مل سکا اتفاق سے، 3 سال ملے ٹوٹل. جی ہاں، تو اگر انہیں میں سمجھتا ہوں اگر انہیں وہ اپنا ٹینیور اگر پورا کرتے تو شاید شہر کی حالت. تو کیا مسلم لیگ نون یہاں میئر کی سیٹ نکال سکتی ہے رائے صاحب میرپور میں؟ یہ تو انصار صاحب الیکشن کے بعد ہی مطلب دیکھیے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے مطلب پاکستان میں، اور لوگ ہوا کا رخ دیکھ کے بھی کوئی استعمال کرے نہ کرے کسی چیز کو، ہوا کا رخ دیکھ کے بھی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن انصار صاحب یہ جو ہوتا ہے نا بلدیاتی الیکشن، جی یہ جو ممبران اسمبلی کے الیکشن سے بہت مختلف ہوتے ہیں.
یہ زیادہ نظریے یا سیاسی جماعتوں سے وابستگی کی بنیاد پر امیدوار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ذاتی اثر و رسوخ، برادری، قبیلے، علاقے. بڑی خوبصورت بات کہی. تو گویا آزاد امیدوار بھی جیت سکتے ہیں. یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آزاد امیدوار، میرا جو اندازہ ہے وہ شاید ان کی تعداد جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے شاید زیادہ ہو. بڑی آپ ایک سرپرائزنگ بات کی راجہ حبیب اللہ خان صاحب. چلتے ہیں اپنے آخری مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے فوکل پرسن ایٹ دا مومنٹ بلدیاتی انتخابات کرانے کا بیڑا جن کے پاس ہے، چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جناب جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلہریہ صاحب. کیا سر اپڈیٹس ہیں؟ پیپرز اب جمع ہو چکے ہیں، بڑا زور و شور سے کام جاری ہے، شدید مصروف ہیں آپ، کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج ہو رہی ہے، سکیورٹی ہو رہی ہے. اس وقت جو میرے پاس سے رہی ہے وہ 13,637 جمع ہوئے، کاغذ جمع ہوئے. ان میں میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن کمیٹیز یا یہ شامل نہیں ہیں، یہ الگ ہے. یہ جو ہے جنرل الیکشن میں ضلع کونسل یونین کونسل کے جو ہیں لوکل کونسل والے، ان کی تعداد 13,637 ہے. اب یہ باتیں لڑائی باقی نہیں آئی، تو آج سکیورٹی بھی ہو رہی ہے. پھر شام کو صحیح پتہ لگے سکیورٹی کی بات کیا رزلٹ دکھا. جناب جسٹس سلہریہ صاحب، آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں یہ معلومات دی تھیں، لوگوں نے بڑا اس پہ آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں آپ نے بتایا تھا کہ اس دفعہ جو ہے یہ سب سے بڑے ایک لحاظ سے آزاد کشمیر کی تاریخ کے الیکشنز ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. آپ نے جو سیکیورٹی فورسز کا لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 16,000 جو آپ نے طلب کیے ہیں وہ مل رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم نے تو طلب کیا 34,000 یہ طلب کیے ہم نے. رینجر بھی ہے، ایف سی بھی ہے، پی سی بھی ہے، یہ طلب کیے ہم نے. اور ساتھ ہی ہم نے ہفتہ پہلے خط لکھا ہے ڈی جی احمد صاحب کو لکھا ہوا ہے کہ کیا ہم نے آرمی بھی میں نے ٹپس مانگے ہیں، آرمی کی ٹپس مانگے ہیں. ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا، لیکن میرا پازیٹیو رسپانس ہوگا انشاءاللہ. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں جناب جسٹس عبدالرشید سلہریہ صاحب کہ ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے جو یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان نے ظاہر ہے کہ وہ آپ سے رابطے میں ہوں گے، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کروائیں ان سے، انشاءاللہ عمل کریں گے یہ لوگ سارے؟ دیکھیں جی، جہاں بھی راول جی کی ضابطۂ اخلاق کی اطلاع ملی ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے، کارروائی کی ہے. دو ہمیں ملی تھی ممبر سے، ایک ملی تھی ہمیں کہ جناب آر او صاحب فلاں بھائی کے رشتہ دار ہیں، فلاں کے بھائی ہیں، ہم نے وہ آر او چینج کر دیا. اب ایسے بھی ممبر کے خلاف بات ملی تھی تو ہم نے لکھا ہے گورنمنٹ کو. ابھی تک میں ابھی سو پتہ کیا ہم آج یہ کل آ جائے گی ٹرانسفر جائے گا وہ بھی. اور جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہمیں بالکل فوراً ایڈریس کرتے ہیں، کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا رابطہ کیا، اگر جنرل بنڈارا تو ہم کام کر دیا اس کا. یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان روزنامہ جنگ سے جیو نیوز سے آپ سے سوال کریں گے سلہریہ صاحب. جناب چیف الیکشن کمشنر، کچھ عوام میں اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں آج سکروٹنی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہیں وہ میٹرک کی شاید جعلی اسناد کی کاپیاں وغیرہ بھی لگائی ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی جزا سزا کا عمل یقینی طور پہ ہوگا؟ ابھی اگر جج لوگوں کو کیس بچہ ہوگا نا تو لکھی پر بات کرتا ہے تو ہم ویریفائی کریں گے کہ پتہ لگے واقعی جا رہی ہے تو پھر کاروائی ہوگی. اور الیکشن لگ رہے گا نا ختم ہو جائے گا، لیکن کاروائی ہو جائے گی. تو جج لگا رہا ہے، یہ پتہ ہو جائے گی کہ کاروائی لازمی ہوگی انشاءاللہ. جناب جسٹس سلہریہ صاحب، پاکستان دنیا کا یہ واحد ملک ہے، پاکستان آزاد کشمیر، جو کہ گلوبل وارمنگ کا سب سے برا بدترین نشانہ بنا ہے. یہ سیلاب آیا جو پچھلے دنوں، تو اس دفعہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ برف باری بھی بہت زیادہ ہوگی. اگر خدا نخواستہ 27 نومبر سے پہلے آزاد کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں بہت زیادہ برفیں گر گئیں تو الیکشن کینسل تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ؟ نہیں دیکھیں وہ بہت دو صورتیں ہیں. دو ہی علاقے جہاں پہ برف باری کا زیادہ شدید امکان ہے. ایک ہے ابیلی کا علاقہ، بیڑی علاقہ جو بیڑی پیچھے گیا ہوں پاجمانی کہتے ہیں اس کو، ویری کا وہ ایریا، یا پھر ہمارا یہ اپنا نیلم ہوا کیل کا علاقہ، کیل وغیرہ، یہ علاقے دو ہیں. یہ دو تین چھوٹے سے علاقے ہیں. اس میں یہاں بتا دی یہاں کی حد تک ظاہر ہے کہ پاسپورٹ کریں گے ان کی حد تک صرف یہ سر علاقے ہیں. یہ یونین کونسل ہوگا، کیا کہتے ہیں کیل ہوگا، 2 یونین کونسل وہ افیکٹ ہوگی. ان کیس ابھی امید نہیں ہے. یا پھر بیڑی کی یونین کونسل ہے جو اپنا خواجہ بانڈی آتا ہے بیڑی کے علاقے میں فارغ ہوتا، وہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں 2 فیکٹ ہوتا تھا.
जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, यहाँ आज के पे- प्रोग्राम को मैं चाहूँगा राजा हबीबुल्लाह खान साहब कंक्लूड करेंगे। जी जुनैद अंसार साहब, आज हमारा जो प्रोग्राम था इसका अनवान था कश्मीर ब्लैक डे और बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मरहला जो है बड़ी खुश उसलूबी से मुकम्मल होने जा रहा है। आज हमारे जो मेहमान थे वो साबिक़ DG ISI साहबजादा जनाब अमीद गुल साहब जो हैं, जनरल अमीद गुल साहब, उनके साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब थे। इसी तरह साबिक़ वज़ीर चौधरी मोहम्मद सईद साहब थे, और अभी हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू और कश्मीर जनाब जस्टिस अब्दुल रशीद सलारिया साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। और उन्होंने एक बड़ी खबर ये दी है कि 13,637 लोग जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। इसमें जो 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और 14 टाउन कमेटी हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। जी इंशाअल्लाह ताला तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप अपनी नज़रियाती मंजिलों को हासिल करेगा, और मकबूजा जम्मू कश्मीर जहाँ पर यौम स्याह मनाया जा रहा है, जहाँ के बहादुर निडर बहनों भाइयों के साथ पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हिंदुस्तान की गैर कानूनी तौर पर अफवाज के वहाँ दाखिले के ख़िलाफ़ यौम स्याह मना रहे हैं, ये जबर के दिन ख़त्म होंगे और हमारा कश्मीर आज़ाद होगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।